السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سرکاری فلسطینی خبررساں NC وافا کے مطابق فلسطینی صدر محمود عباس کو آج پیر کے روز مغربی کنارے کے شہر رام اللہ کے ایک اسپتال میں طبی معائنے کے لیے منتقل کر دیا گیا۔ ایجنسی نے بتایا کہ 90 سالہ عباسی رام اللہ کے اشتہاری عرب اسپتال میں معمول کے طبی معائنے کے لیے شریک کروائے گئے ہیں۔ گیمبیا کے وزیر انصاف داؤدا جالو نے آج پیر کو عالمی عدالت انصاف یعنی ICJ کو بتایا کہ میانمار کی فوج نے روہنگیا اقلیت کو تباہ کرنے کی کوشش میں جان بوجھ کر نشانہ بنایا۔ جالو نے ججوں سے کہا یہ بین الاقوامی قانون کی مسائل کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقی لوگوں، حقیقی کہانیوں اور انسانوں کے ایک حقیقی گروہ کے بارے میں ہے۔ میانمار کے روہنگیا کو تباہی کے لیے نشانہ بنایا گیا۔ گیمبیا نے میانمار کو عالمی عدالت میں گھسیٹا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 2017 میں روہنگیا اقلیت کے خلاف کریک ڈاؤن 1948 کے اقوام متحدہ کے نسل کشی کے کنونشن کی خلاف ورزی تھا۔ چین نے آج پیر کے روز کہا کہ وہ دوسرے ممالک میں غیر ملکی مداخلت کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ بیان امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی اس دھمکی کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے تہران کی جانب سے مظاہرین کو ہلاک کرنے کی صورت میں فوجی مداخلت کا انتباہ جاری کیا تھا۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ نینک نے آج ایک پریس کانفرنس میں کہا، ہم ہمیشہ دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم تمام فریقین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے سازگار اقدامات کریں۔ آسٹریلوی وزیراعظم اینتھونی البینیز کے مطابق 14 دسمبر کو بانڈی دہشت گردانہ حملے کے جواب میں نفرت انگیز تقریر اور اسلحہ کے نئے قوانین متعارف کرانے کے لیے اگلے ہفتے پارلیمنٹ کا ایک اجلاس دوبارہ بلایا جائے گا۔ وزیراعظم آسٹریلیا نے کہا کہ بانڈی بیچ پر دہشت گردوں کے ذہنوں میں نفرت لیکن ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ یہ قانون دونوں سے نمٹے گا۔ اس بل میں نفرت انگیز جرائم پر سخت سزاؤں، نفرت پھیلانے والے مبلغین کے خلاف کارروائی اور ممنوعہ علامت پر پابندی کو مضبوط بنانا شامل ہے۔ حکومت اسلحہ کی واپسی کی قومی اسکیم یعنی نیشنل گنز بائی بیک اسکیم بھی قائم کرے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ فسادیوں کو معاشرے میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ انہوں نے ایران کی گرتی ہوئی معیشت پر احتجاج کو عوام کا حق قرار دیا لیکن فسادیوں کے خلاف سخت موقف اختیار کیا، جن کے بارے میں حکام کا دعویٰ ہے کہ انہیں امریکہ اور اسرائیل کی حمایت حاصل ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایران کو مظاہرین کو نقصان پہنچانے کی صورت میں نتائج کی وارننگ بھی جاری کی اور کہا کہ وہ فوجی کارروائیاں سمیت انتہائی سخت آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ کے لیے مجوزہ امن بورڈ تشکیل کے عمل میں ہے اور اس میں دنیا کے سب سے اہم ممالک کے رہنما شامل ہوں گے۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے ایئر فورس ون پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا، امن بورڈ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر یہ اہم ترین ممالک کے نمایاں رہنماؤں پر مشتمل ہے۔ آپ سب سے اہم رہنماؤں اور ممالک کو شامل کر رہے ہیں، یہ ہی امن بورڈ ہوگا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ بین الاقوامی سطح پر اس اقدام میں حصہ لینے کی گہری دلچسپی کا مشاہدہ ہو رہا ہے اور کہا ہر کوئی اس میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ تقریباً 15 عالمی رہنما شامل ہونے کی منصوبہ بندی ہونے والا یہ امن بورڈ کہ جس کی صدارت کے لیے ڈونالڈ ٹرمپ کا نام پیش ہے، تاحال تشکیل نہ دی گئی ٹیکنوکریٹ حکومت اور غزہ میں تعمیر نو کے عمل کی نگرانی کرے گا۔ ایران میں ہنگاموں کے دوران 109 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ قطر کے الجزیرہ چینل نے ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کے حوالے سے جاری کردہ خبر میں کہا ہے کہ ایران کے مختلف حصوں میں جاری احتجاجی مظاہروں میں چند روز کے دوران کم از کم 109 ایرانی سیکورٹی ہلاک ہو گئے ہیں۔ الجزیرہ نے مظاہرین کی اموات کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی۔ ایرانی ریال کی قدر میں شدت سے کمی اور بگڑتی اقتصادی شرائط کی وجہ سے 28 دسمبر سے تہران کے گرینڈ بازار سے حکومت مخالف مظاہرے شروع ہوئے اور تیزی سے متعدد شہروں میں پھیل گئے۔ مظاہروں میں ہو رہے جانی نقصان کے بارے میں فی الوقت کوئی سرکاری اندازے موجود نہیں ہیں، تاہم تہران کے ایک ڈاکٹر نے نام کو پوشیدہ رکھتے ہوئے ٹائم میگزین کو بتایا ہے کہ دارالحکومت کے 6 اسپتالوں نے کم از کم 217 مظاہرین کی اموات کا اندراج کیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر براہ راست فائرنگ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونی گٹرس نے ایرانی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ مظاہرین کے خلاف حتی الامکان احتیاط برتیں اور غیر ضروری یا غیر متناسب طاقت کے استعمال سے گریز کریں۔ سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوچاج نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ سیکریٹری جنرل کو اسلامی جمہوریہ ایران کے مختلف حصوں میں مظاہرین کے خلاف ایرانی حکام کی طرف سے تشدد اور طاقت کے بے جا استعمال کے جس کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں ہوئی ہے، اس سے متعلقہ رپورٹس پر تشویش ہے۔
اینٹی نیگیٹوس نے اس بات پر زور دیا کہ تمام ایرانی شہریوں کو بلا خوف و ڈر اپنی شکایت کو پرامن طریقے سے پیش کرنے کا حق حاصل ہے، اور کہا کہ اظہار رائے، انجمن سازی اور پرامن اجتماع کے حقوق جو بین الاقوامی قانون میں درج ہیں انہیں مکمل طور پر احترام اور تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔ اسرائیل کے چینل 12 نے آج رپورٹ کیا کہ ارجنٹائن نے اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کے منصوبے کو معطل کر دیا ہے۔ یہ اقدام اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور ارجنٹائن کے صدر جاویر ملی کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ چینل 12 نے کہا کہ یہ کشیدگی اسرائیل کے زیر ملکیت کمپنی نیویٹاس پیٹرولیم کے فاکلینڈ جزائر کے نزدیک سمندری تیل کی تلاش شروع کرنے کے منصوبے سے منسلک ہے، جس کا آغاز 2028 میں شروع ہونے کی توقع ہے۔ فاکلینڈ جزائر برطانیہ کے زیر انتظام بیرونی ملک علاقہ ہے، مگر ارجنٹائن ان پر خود مختاری کا دعویٰ کرتا ہے۔ دسمبر میں ارجنٹائن نے نیویٹاس اور برطانوی کمپنی راک ہاپر ایکسپلوریشن پر تنقید کی، جب ان کمپنیوں نے جزائر کے قریب تقریباً $2 ارب کا غیر قانونی منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ ارجنٹائن کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کی منظوری نہیں لی گئی تھی اور اس وجہ سے یہ برطانوی حکومت کا ایک یک طرفہ فیصلہ تھا۔ محصور غازہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیل نے کم از کم 4 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ طبی ذرائع کے مطابق جنوبی غازہ میں 2 اور شمالی غازہ میں 2 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے ایک زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ طبی عملے نے مزید کہا کہ اسرائیل نے جبالیہ کیمپ، بیت اللحیہ اور جبالیہ میں دیگر افراد کو بھی زخمی کیا۔ اکتوبر 2023 سے غازہ میں اپنی نسل کشی کے دوران اسرائیل نے کم از کم 71,412 فلسطینیوں کو ہلاک کیا، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں، اور 1,71,314 کو زخمی کیا ہے۔ علاوہ ازیں اسرائیل نے مقبوضہ علاقے کے بیشتر حصوں کو ملبے میں تبدیل اور پوری آبادی کو بے گھر کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران میں انٹرنیٹ بحال کرنے کے لیے ایلن مسک سے بات کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران میں انٹرنیٹ کی بحالی کے سلسلے میں ارب پتی ایلن مسک کے ساتھ بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جب امریکی صدر سے سوال کیا گیا کہ آیا وہ مسک کی کمپنی اسپیس ایکس سے رابطہ کریں گے، جو اسٹار لنک کے نام سے سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس فراہم کرتی ہے، جو ایران میں استعمال ہو چکی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ ایلن مسک اس قسم کے کام میں بہت اچھے ہیں، ان کی ایک بہت اچھی کمپنی ہے۔ گزشتہ روز ایران میں انٹرنیٹ کی بندش کے بعد معلومات کی ترسیل شدید متاثر ہے، جبکہ یہ مظاہرے 2022 کے بعد ملک کی مذہبی قیادت کے خلاف سب سے بڑے احتجاجی مظاہرے سمجھے جا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ مسک اور ٹرمپ کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ ارب پتی ایلن مسک نے ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیاب صدارتی انتخابی مہم کے لیے مالی معاونت کی اور بعد ازاں وفاقی حکومت میں بڑے پیمانے پر کٹوتیوں کی منصوبہ بندی میں کردار ادا کیا۔ گزشتہ سال دونوں کے درمیان عوامی سطح پر اختلافات سامنے آئے اور مسک نے ٹرمپ کے اہم ٹیکس بل کی مخالفت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزولا پر فوجی حملے کے بعد خود کو اس ملک کا قائم مقام صدر بھی قرار دے دیا ہے۔ وینزولا پر فوجی حملے اور صدر معذوروں کی گرفتاری کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے خود کو وینزولا کا قائم مقام صدر قرار دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر تازہ ترین پوسٹ میں خود کو وینزولا کا قائم مقام صدر کا درجہ دیتے ہوئے یہ ذمہ داری اٹھانے کی تاریخ کے بجائے صرف جنوری 2026 لکھا ہے۔ امریکی صدر نے اس پوسٹ میں اپنی ایک تصویر کے ساتھ اپنے امریکہ کے 45ویں اور 47ویں صدر کے طور پر بھی ذکر کیا۔ ٹرمپ کی یہ تصویر ان حالیہ بیانات کے بعد سامنے آئی ہے کہ جن میں انہوں نے کہا کہ امریکہ وینزویلا کی قیادت کے ساتھ واقعی اچھی طرح سے کام کر رہا ہے۔ انڈونیشیا کا تلاؤ جزیرہ 6.8 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا، جس کے بعد مقامی حکام نے متاثرہ علاقوں میں ہنگامی اقدامات شروع کر دیے۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا کے تلاؤ جزیرے میں زلزلے کے بعد شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ رپورٹس کے مطابق زلزلے سے تاحال کسی جانی نقصان یا بڑے پیمانے پر تباہی کی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے۔ ریسکیو اور امدادی ادارے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، جبکہ متاثرہ علاقوں میں نگرانی کا عمل شروع کر دیا گیا۔ جرمن ریسرچ سینٹر فار جیو سائنسز کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ زلزلہ تلاؤ جزائر کے ساحل کے قریب آیا، جس کی شدت 6.8 ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس کی گہرائی 77 کلومیٹر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایرانی حکام نے ملک کے جوہری پروگرام پر ممکنہ مذاکرات پر بات کرنے کے لیے امریکہ سے رابطہ کیا ہے، جو بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ایک ممکنہ سفارتی دروازہ کھلنے کا اشارہ ہے۔ فلوریڈا سے واشنگٹن ڈی سی جاتے ہوئے ایئر فورس ون پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی اہلکاروں نے مذاکرات کی خواہش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں وہ امریکہ کی طرف سے بار بار پابندیاں لگائے جانے سے تنگ ہے۔ ایران مذاکرات چاہتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست اور سوئٹزرلینڈ بطور ثالث کے ذریعے رابطے کے ذرائع کھلے ہوئے ہیں۔
وقائی تہران میں جاری پرتشدد مظاہروں کے تناظر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رابطے سے متعلق ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران نے اپنے جوہری پروگرام پر مذاکرات کے لیے کال کی ہے۔ اس کے جواب میں وقائی نے کہا کہ تضاد سے بھرپور پیغامات بھیج دیے گئے ہیں جس سے ابہام پیدا ہوا ہے، تاہم ایران سفارتکاری کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات باہمی مفادات اور خدشات کی قبولیت پر مبنی ہونے چاہیے، نہ کہ ایسے مذاکرات جو یک طرفہ ہوں اور جن میں شرائط مسلط کی جائیں۔ مکہ بس پروجیکٹ نے زائرین کی سہولت کے لیے ایک نئے روٹ کا آغاز کیا ہے۔ سعودی خبررساں NCSPA کے مطابق مسجد حرم سے حرہ ثقافتی ڈسٹرکٹ تک نئے روٹ کا مقصد مذہبی اور ثقافتی مقامات کے درمیان رابطے کو بہتر بنانا ہے۔ مکہ مکرمہ میں دنیا بھر سے آنے والے زائرین عمرہ کی ادائیگی کے بعد شہر مقدس کے اسلامی تاریخی مقامات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جن میں جبل النور اور جبل ثور سب سے اہم ہیں۔ جبل النور کی چوٹی پر غار حرہ میں واقع جبکہ اس کے دامن میں حرہ کلچرل ڈسٹرکٹ قائم ہے۔ یہاں خصوصی طور پر غار حرہ کا مجسم ماڈل بھی بنایا گیا ہے تاکہ وہ زائرین جو پہاڑ کی چوٹی پر نہ جا سکیں وہ یہاں غار کے ماڈل کو دیکھ سکیں۔ مکہ بس کا نیا روٹ حرہ ثقافتی ڈسٹرکٹ تک براہ راست رسائی فراہم کرتا ہے، جس میں قرآن میوزیم، غار حرہ اور دیگر مقامات شامل ہیں۔ مکہ ٹرانسپورٹ کے تحت اس وقت شہر مقدس کے 12 روٹس پر بس سروس فراہم کی جاتی ہے۔ 400 بسوں کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ویٹیکن کے پوپ لیو نے آج پیر کے روز وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورنیا ماچیڈو سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی، تاہم ویٹیکن نے ان افراد کی فہرست میں ماچیڈو کا نام شامل کیا ہے جن سے پوپ نے پیر کی صبح ملاقات کی۔ ویٹیکن نے اس ملاقات کے حوالے سے خبررساں ادارے AFP کی جانب سے معلومات کی درخواست کا فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ پوپ کے ساتھ یہ ملاقات اسی دن ہوئی جب اٹالوی وزیر خارجہ اینٹونیو تاجانی نے اعلان کیا کہ وینزویلا میں نومبر 2024 سے زیر حراست 2 اٹالوی شہری البرٹو ٹریٹینی اور ماریو بیڈلو رہا کر دیے گئے ہیں اور وہ اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔